بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 10 جو ہے وہ پڑھتے ہیں, بیریئرز آف کمیونیکیشن. کچھ بیریئرز ہم لوگ نے پچھلے لیسن میں پڑھے تھے اور کچھ بیریئرز اب ہم لوگ اس لیسن میں پڑھیں گے. اچھا, ایک جو ہے نا بیریئر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ میسج کو ایکسپریس بہت برے انداز میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جو میسج جو بنایا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نہیں بنایا, پراپر انداز میں آپ نے اس میسج کو نہیں بنایا, فارمولیٹ نہیں کیا, اور میسج کو آپ لوگوں نے جو پریزنٹ جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو پریزنٹ نہیں کیا. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو کمیونیکیشن کی گروتھ ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ریسیور پہ ہمیشہ اس کا نیگیٹو اثر ہی پڑے گا. جب آپ لوگوں کی کمپریہنشن کم ہوگی نا, ٹھیک ہے, جب لسنر کی فار ایگزامپل کمپریہنشن کم ہے تو اس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی, بہت سارے بیریئرز پھر ارائز ہونا شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں کے پورے کمیونیکیشن کے پروسیس میں. ایک تو یہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے جب آپ لوگ بیڈلی ایکسپریس کرتے ہیں میسج کو, یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے. اگلا ایک یہ بھی بیریئر ہوتا ہے کہ لاس ان ٹرانسمیشن. جب بھی آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں, جب آپ کسی امپورٹنٹ پوائنٹ کو آگے ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے میسج کا کچھ حصہ کچھ پرابلمس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیچ میں سے لاسٹ ہو جاتا ہے, بالکل ختم ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو میڈیم یوز کر رہے ہیں نا میسج کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے, اس میں کوئی پرابلمس ہو سکتی ہیں. جیسے آپ لوگ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو سگنل اڑ جاتے ہیں, یا آپ لوگ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے اٹ مائٹ ہیپن دیٹ جسٹ وین یو وش ٹو کمیونیکیٹ. اچھا, ہمیشہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن کا کوئی بھی بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہے ہوتے ہیں تو ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو آپ لوگوں کے میسج کا سب سے جو اہم حصہ ہوتا ہے وہ ریسیور مس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کا جو ہے نا وہ پورے کا پورا جو امپیکٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ لاس ان ٹرانسمیشن یہ بھی بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے. اگلی بات ہم لوگ کرتے ہیں پور ریٹینشن, یعنی کہ صحیح طریقے سے جو توجہ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, اچھا, پور ریٹینشن ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ جو سینڈر ہوتا ہے نا, جو بھیجنے والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں توجہ دیتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ریسیور ہوتا ہے وہ بھی نہیں ٹھیک طرح سے توجہ دیتا. تو چاہے سینڈر جو ہے اس کی ریٹینشن خراب ہے یا چاہے ریسیور کی ریٹینشن خراب ہے, تو دونوں ہی وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہوتا ہے, جو اسپیکر ہوتا ہے نا, کوئی ایسے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں جو آپس میں بالکل جو ہے نا اپوزٹ ہوتے ہیں. اگر وہ اس پہ جو ہے نا بحث کرنے بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو میسج کی انڈرسٹینڈنگ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ریسیور ہوتے ہیں جو چاہے پاسٹ میں یا جو آج کل جو فار ایگزامپل جو حال میں جو ریسیور کے جتنے بھی ماضی کے اور جو موجودہ کے جتنے بھی تجربات ہوتے ہیں نا, تو اس کے حساب سے سینڈر جو ہے نا اس کو پریپیئر کرے, اس کے تجربات کو دیکھ کے ہی اپنی پریزنٹیشن کو پریپیئر کرے, اس کو فالو کرتا جائے ساتھ میں. اگر آپ کے آئیڈیاز اس کی ایکسپیکٹیشنز کے بالکل مخالف ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ پھر ریسیور کے مائنڈ میں نا انسرٹینٹی پیدا ہو جائے گی, اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر جو ریسیور ہے اگر وہ ٹھیک طرح سے اس کی ریٹینشن اگر وہ توجہ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی جو ہے نا کنفیوژن اس کو بھی بہت ساری چیزوں میں ہوگی, جس کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ جو ہے آپ لوگوں کے میسج کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے کہ پور ریٹینشن جو ہوتا ہے وہ سینڈر کی پارٹ پہ بھی ہوتا ہے یا ریسیور کی پارٹ پہ ہو, تو جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ پرابلمس اور مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ان اٹینٹیو لسننگ, یعنی کہ آپ لوگ بے توجہی سے جب آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے. جب بھی آپ پارشنل یا مارجنل لسننگ یعنی کہ کچھ باتیں سن لی اور پھر اپنا دھیان ادھر ادھر لگا دیا, اس طریقے سے آپ لوگ میسج کے جو مین مقصد ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. جو ریسیور ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ جو بھی مٹیریل بولا جا رہا ہے اس کو وہ اچھے طریقے سے سنے, لیکن اسپیکر جو ریسیورز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آدھے لفظ وہ سنتے ہیں اور آدھا جو ہے وہ ٹائم وہ سوچنے میں گزار دیتے ہیں. اس طریقے سے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں. لسننگ ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو فل اٹینشن دینی پڑتی ہے, جو بھی جو ہے نا مٹیریل بولا جا رہا ہے. کسی بھی قسم کا نوائز, کسی بھی قسم کا ڈسٹریکشن جو کہ ریسیور کی توجہ کو ہٹا رہا ہے, وہ آپ لوگوں کی جو اسپوکن مٹیریل کی جو امپورٹنٹ پہلو ہوتے ہیں ان کو وہ بالکل لاس کر دے گا, ان کو وہ بالکل ختم کر دے گا, جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہو جاتی ہیں سارے کمیونیکیشن کے پروسیس میں. تو یہ ان اٹینٹیو لسننگ بھی بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے. اگلا ایک اور بیریئر ہوتا ہے کہ ڈفرنگ اسٹیٹس, پوزیشن اینڈ سیلف ایکسپریشن. ہمیشہ آپ لوگوں کو نا اسٹیٹس اگر آپ کا اور جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ سیم ہوگا نا تو آپ لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اپنے لیول کے بندے کے ساتھ, اپنے ایج والوں کے ساتھ, اپنے ایجوکیشن کی سیم لیول کے بندے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ کمیونیکیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. ریزن کیا ہوتا ہے؟ ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اور جو اگلا سننے والا بندہ ہوتا ہے اس کی مینٹل فیکلٹیز وغیرہ, اس کا جو لیول آف ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ دونوں کا میچ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور
اگر کوئی ایسا کیس ہے جہاں پہ سینڈر میں اور ریسیور میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں, چاہے اسٹیٹس کی وجہ سے ڈفرینسز ہیں, پوزیشن کی وجہ سے ڈفرینسز ہیں, ایج کی وجہ سے ہیں, کوئی بھی ہے نا, تو آپ کو ایک یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے فریم آف ریفرنسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ ایسے آپ لوگ پوائنٹس اور ایسے آئیڈیاز آپ لوگ دیں کہ جو آپ کے بھی فریم آف ریفرنس کے مطابق ہوں اور اگلے بندے کی بھی فریم آف ریفرنس کے کم از کم خلاف نہ جائیں, وہ اس کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جو آپ لوگوں کی ٹرانسمیشن میں جتنے بھی مس میچ ہونا ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہوتا, اور آپ لوگوں کی جو آئیڈیاز ہیں وہ اگلا بندہ کنسیپٹ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اگلے پریجوڈائسز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ خود نہ جو ہے نا وہ آپ لوگ کوئی خود ہی میننگز اٹیچ, تعصبانہ کوئی سوچ جیسے ہوتی ہے نا, وہ پریجوڈائز بہت زیادہ سیریسلی آپ لوگوں کی ساری ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے نا آپ لوگوں کے آئیڈیاز کو, اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں رکاوٹ ہوتی ہے. آپ لوگ بغیر کسی ریزن پہ اگر کوئی بایس بنا دیتے ہیں, تعصبانہ آپ لوگوں کی سوچ بن جاتی ہے نا, تو آپ لوگوں کی جو آئیڈیاز ہوتے ہیں بغیر کسی کنسیڈریشن کے آپ لوگ نئے آئیڈیاز کو ریجیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو بچپن سے کوئی بات کہہ دی جاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اس میں اتنا نقصان ہوتا ہے, بس یہ چیز اس میں اتنا نقصان ہوتا ہی ہے, تو آپ لوگوں کی نا ایک وہ پریجوڈائز آپ لوگوں کی ایک بایس بن جاتی ہے. تو آپ اس بیس کے اوپر نا سارا آپ لوگوں کو چاہے جو مرضی کہہ دیجیے, آپ لوگ کہیں گے نہیں بھائی مجھے تو یہ شروع سے ہی ہمیں یہ بات معلوم ہے, تو بھائی ہم لوگ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. آپ لوگ ہمیشہ جو ہے نا ریلیٹ کرتے ہیں پریجوڈائز اپنے نسل کے حساب سے, یعنی کہ یہ فلاں نسل کا بندہ ہے تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے, ریلیجن کے حساب سے یہ فلاں مذہب کا بندہ ہے تو اس کے بیس پہ تعصبانہ, کلر کی بیس پہ بھی آپ لوگ, رنگ کی بیس پہ بھی آپ لوگ جو ہے نا تعصبانہ جو ہے وہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں, اور آپ لوگوں کے پریجوڈائز جو ہے نا وہ درجنوں کی فارم میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سمپل تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک بہت اسٹرانگ ویو پوائنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ویل آئی ہیو بین ہیئر 28 years we never tried it before and I'm sure it won't work now. فار ایگزامپل اگر کوئی یہ بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ میں 28 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں, تو یہ جو آپ مجھے طریقہ بتا رہے ہیں نا یہ پہلے ہم نے کبھی نہیں کیا, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا. ارے بھائی کر کے تو دیکھو, پہلے نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کام کرے گا ہی نہیں. جتنے بھی آپ لوگوں کی کلیئر کمیونیکیشن کے بیریئرز ہوتے ہیں, آپ لوگ آئیڈیاز ہو گیا, بایس ہو گیا, پریجوڈائز ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے تعصبانہ رویوں کو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ختم کرنا. اس کا یہ ایک مین اس کا ایک جو ہے نا مطلب فارمولا, ایک اس کا سلیوشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اگلے بندے کو نا ایجوکیٹ کریں, آپ اس کو تعلیم دلائیں, لیکن یہ بہت لینتھی پروسیس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہو جاتی ہے. اتنا لمبا پروسیس کون کرے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اگلا بندہ اپنے بایس سے ہٹ کے آپ کی بات سنے, تو آپ اس کو نا بینیفٹس دکھائیں کہ اگر آپ لوگ یہ کام کریں گے نا تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. پھر کیا کرتے ہیں, جب بندے کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرا اپنا مفاد ہے, میرا اپنا فائدہ ہے اس چیز میں, تو وہ ایزیلی سارے اپنے پریجوڈائسز کو نا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو پریجوڈائسز کو آپ لوگ نے اس طرح سے کاپ کرنا ہوتا ہے. آگے جو ہے ہماری آئی ایٹیٹیوڈ, جب آپ لوگ بہت زیادہ آئی یوز کرتے ہیں نا, یعنی کہ میں جب آپ لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں نا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آئی سنڈروم ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. جب بھی آپ لوگ کسی بھی قسم کی آپ لوگ ڈسکشن میں ہیں, آپ لوگوں کا مائنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ دوسروں کو بھی برداشت کریں, دوسروں کے ساتھ آپ لوگ جو ہے نا وہ کوآپریٹ کریں. اگر آپ لوگ آئی ایٹیٹیوڈ کے بجائے آپ لوگ اس کو یو ایٹیٹیوڈ میں, یعنی کہ آپ کر کے بات کریں گے یا ہم کہہ کے بات کریں گے نا, تو پھر آپ لوگوں کے ایشوز اتنے نہیں ہوں گے. اس کا ایک تو یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو اگلا پارٹیسپینٹ ہوتا ہے نا, وہ یہ فیل کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. اور جب آپ اپنے بجائے اگلے بندے کو اس طریقے سے زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ لوگوں کو جو اسپیکر ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی بات کو سمجھتا ہے. لیکن جب آپ بہت زیادہ میں کرتے جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کو جو ریسیور ہوتا ہے نا وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ہائی ہے, یہ خود کو ہمیشہ ہائی سمجھ رہا ہے. اگلا جو ایک اور بیریئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریزسٹنس ٹو چینج. چینج جو ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں کی لائف کا پورا لائف کے دوران آپ کو یہ پروسیس چلتا ہی رہتا ہے. آپ لوگوں کو ہمیشہ چینجز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے چینج کرنے کی. جو ان کے پہلے جو ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا بدلنے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کمیونیکیشن کے دوران جو پہلے سے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ نے ان کو ہٹا کے کوئی نئی آئیڈیاز دینے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں پرانے آئیڈیاز اتنے زیادہ جو ہے نا وہ راسخ ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو ریسیور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چینج کو ایکسیپٹ کرنے سے ہمیشہ انکار ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. نیو کنسیپٹس کو وہ نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ نئی بات کر رہا ہے یہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو جب آپ لوگ یوں اتنے زیادہ ریسسٹ کرتے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کا پروسیس ہمیشہ ہیمپر ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. ایک اور مین ریزن یہ بھی ہوتا ہے ریفیوٹیشنز اینڈ آرگومنٹس. اچھا, ریفیوٹیشنز یعنی کہ آپ بہت ہر وقت آپ لوگ انکار کر رہے ہیں, یا آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا
آپ کسی چیز پہ اپوزٹ اوپینینس اگر آپ لوگ اٹھا رہے آرگومنٹس کر رہے ہیں نا تو اس کی وجہ سے بھی جو اسپیکر ہوتا ہے اس کی وکٹری والا جو ایک فیکٹر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جو اپنا جو سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے نا اسپیکر, اس کی وجہ پھر ڈائیورٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ریسیور کو زیادہ توجہ دینا اسٹارٹ کر دیتا ہے. آپ لوگ پھر کیا کرتے ہیں, بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ توجہ سے سننے کے بجائے وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسپیکر کو غلط ثابت کریں. جو کمیونیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو ڈسکشنز تو کرنی چاہیے, یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے کمیونیکیشن کو بیٹر بنانے کے لیے سارے ڈسکشنز کرنی ہے. مس کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا, وہ جو پارٹیسپینٹس کے جو بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب لوگ مس کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. جو کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے, یعنی کہ یہ جو جھوٹی بات ادھر سے سن کے ادھر لگا دینا, اس کی وجہ سے کمپنیز کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ٹائم کے معاملے میں بھی نقصان ہوتا ہے, منی کے معاملے میں بھی, اور ایفیشنسی کے معاملے میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. آپ لوگوں کا ڈسپلن خراب ہو جاتا ہے, مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں, نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے آپ لوگوں کے ٹوٹل جو سارے کام کا جو ان پٹ ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ لوگ کام کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہوتا, ان سارے مسئلوں کی طرف آپ لوگوں کا دھیان چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ ہمیشہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ ہمیشہ اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ ہمیشہ ہی فرینڈلی ریلیشن میں رہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو نا مس کمیونیکیشن کو اپنی ساری زندگی میں سے نکال دینا چاہیے. اس کو بالکل آپ لوگ جب نکالیں گے تو آپ لوگوں کے ریلیشن شپس میں ہارمنی آئے گی, آپ لوگ اپنے سارے کمپنی کا جو ماحول ہے نا آپ لوگ اس کو مینٹین کر سکیں گے. تو یہ ہمارے اوور آل آج کے بیریئرس تھے جن کو ہم لوگوں نے اسٹڈی کر لیا ہے. ان بیریئرس میں سے آپ لوگوں کے لانگ کوسچن ضرور آتے ہیں, یہ لیسن نمبر 9 اینڈ لیسن نمبر 10, ان کے جو ہے نا بیریئرس آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ کون کون سے ہوتے ہیں. آپ لوگ ان کی ہیڈنگس یاد کر لیں تو باقی اگلی چیزیں آپ لوگ خود ہی لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, باقی اس میں سے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایزی ہوتے ہیں, آپ لوگ اس کو آسانی سے جو ہے نا آپ لوگ آنسر کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے, بینگ ریزسٹنٹ ٹو ایشوز وچ آر کنٹریری ٹو آلریڈی ایگزسٹنگ آئیڈیاز ہیمپرز دی پروسیس آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو کر لینا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائیں گے. تھینک یو سو مچ, اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.